گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر حضرات کو سیدھے سیدھے خطابت کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات پھر گوش پر آواز ہو جائیں کہ اس عظیم الشان اجلاس میں ایک ایسے دل نشین تقریر کرنے والے بے باک خطیب کو زحمت سخن دینے کی جسارت کر رہا ہوں، جو بالحق عمدہ مقرر، وسعت مطالعہ اور ذوق زبان و ادب کے ساتھ ساتھ لغوی انشاء پرداز، خوشنویس، مدرس، مفکر، مدبر اور منتظم سبھی کچھ ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی تدریس کا جو سلیقہ، قرآن و حدیث کی تفسیر کا جو طریقہ، خزانہ قدرت سے ان کو ودیعت ہوا ہے۔ در صغیر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی بہت کم مدرسین کے حصے میں آیا ہوگا۔ ایشیا کے ممتاز اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے صحن چمن میں حضرت کی جامع تقریر و تدریس بے نظیر صلاحیت و انفرادیت کا چرچا جس اخلاص و محبت، اعتقاد و افتخار کے جذبات کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس کی عکاسی کرنا ناچیز کے کمزور حافظے کے بس کی بات نہیں۔ تو آئیے اس عصر خزاں میں دلوں پر حکمرانی کرنے والے، چمن اسٹیج میں چہچہانے والے ایک بے باک خطیب، عبد العزیز پیر طریقت مفکر اسلام حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی دامت برکاتہ، استاد دارالعلوم دیوبند و نائب امیر شریعت امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ حضور تشریف فرما کر اپنے خطاب نایاب سے سامعین کے دلوں کو بزم فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ اللہ کے کرم سے بلندی ہوئی نصیب، مجھ کو میرے ضمیر نے گرنے ہی نہیں دیا، اور سارے ہی جھوٹ میرے مخالف ہوتے کھڑے، ایک سچ تھا جس نے مجھ کو ٹکرنے نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنوں، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، ہم اور آپ اب نیند کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، ہم اور آپ اب دعائیں کریں گے اور اجلاس کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ لیکن تعمیل حکم میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ ابھی اگرچہ آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جانشین ہیں حضرت مولانا امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ اجل شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے آپ حضرات کے درمیان بہت ہی قیمتی اور معرکۃ الآراء بیان سے آپ حضرات کو مستفیض کیا۔ کوئی لمبی چوڑی بات آپ حضرات کے درمیان نہ کرنے کی گنجائش ہے اور نہ موقع ہے۔ آپ حضرات بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے چند منتشر باتیں، جس طرح آپ منتشر ہیں میری باتیں بھی منتشر اسی انداز سے ہوں گی۔ آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں میرے بہت ہی عزیز شاعر انقلاب، آوازوں کا جادو جو لوگوں کے دلوں پر کرتے ہیں، جناب ابرار دانش صاحب، انہوں نے بڑا اصرار کیا اور مجھے یہاں آنے کے لیے مجبور کیا کہ نہیں آپ کو آنا چاہیے۔ انہی کی دعوت پر میں حاضر ہوا۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں، لیکن آ کر خوشی ہوئی کہ مجھے آپ حضرات سے مل کر اور اسٹیج پر آ کر آپ حضرات کے سامنے بیانات کو سن کر بڑی خوشی ہوئی۔
اور پہلی بار مجھے آپ کے اجلاس کی نظامت کر رہے جناب مولانا تنویر زکی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. ان کی آواز، ان کی فصاحت و بلاغت اور سلاست سے میں متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں سحر آفرینی عطا کی ہے اور برجستہ باتوں کے کہنے کا بڑا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے. تو بہرحال آپ حضرات کے سامنے مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ آج ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے، ہم اس میں کامیاب ہیں، ناکام ہیں. اگر کامیاب ہیں تو کتنا کامیاب ہیں، ناکام ہیں تو کتنے ناکام ہیں، اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے. آدمی کھیتی کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کھیت میں کتنا من دھان اور کتنا گیہوں ہونا چاہیے اور کتنا آلو اور کتنی ہلدی اور کتنا ادرک ہونا چاہیے، ہوا کہ نہیں ہوا دیکھتا ہے، بدلتا ہے، کوششیں کرتا اگلے مرحلے میں. تاجر یہی کرتا ہے، پڑھنے پڑھانے والا یہی کرتا ہے، انجینئر ڈاکٹر یہی کرتا ہے، یہی کرنا چاہیے. تو ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں، کیا ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ، جائزہ نہیں کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس پیدا کرنے میں اور اس مقصد میں کامیاب ہیں یا نہیں؟ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے. سنا آپ لوگوں نے؟ ارے بھائی سنا آپ لوگوں نے؟ کیا سنا؟ مقصد کیا آنے کا دنیا میں؟ عبادت ہے. کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے یہاں کاشتکاری اور کھیتی کرنا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد تجارت کرنی ہے. اس لیے کہ جو کاشتکاری کرتا ہے تجارت نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں کرتا کہتا کہ تم تجارت کیوں نہیں کرتے. اگر کوئی کارخانے فیکٹری میں کام کرتا کوئی نہیں کہتا اس کو کہ تم فلاں کام کیوں نہیں کرتے. یہ تو پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے، زندہ رہنے کے لیے کچھ روزی چاہیے، تو اس لیے جس طرح چاہے کما لے آدمی. عبادت سب کو کرنا ہوگا. معلوم ہوا کہ آنے کا مقصد اصل عبادت ہے. جب آنے کا مقصد عبادت ہے تو بتائیے کہ کیا 24 گھنٹے کا جو دن رات ہے، اس میں ہمیں کم سے کم دن کے اکثر حصے میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا سر ہلنا چاہیے. یہ بتائیے، نہیں سمجھ میں آئے دوبارہ سمجھائیں گے. بات کچھ سمجھانے کے لیے لچھے دار تقریر جس سے اصلاح کچھ نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرے عزیزو یاد رکھیے کہ آپ جب دنیا میں عبادت کے لیے آئے ہیں تو جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس میں دن کا زیادہ ٹائم، زیادہ وقت لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ تو دن 24 گھنٹے کا تو کم سے کم 13 گھنٹہ لگنا چاہیے نا عبادت پہ. ارے بھائی لگنا چاہیے. میری ماں بہنوں تک آواز جا رہی میری؟ کیا دن کے اکثر حصہ یعنی 12 گھنٹہ تو آدھا ہوا، تو 13-14 گھنٹہ لگنا چاہیے عبادت میں. آپ کھڑے ہوئے رومال والے، کھڑے ہوئے ٹوپی، کیا گھنٹہ آپ کا عبادت میں لگتا ہے؟ دن اور رات میں کیا گھنٹہ کیا منٹ عبادت میں لگتا ہے؟ 5 نماز پڑھتے آپ، 5 نماز. فجر میں کیا منٹ لگتا آپ؟ ظہر میں اتنا ہی، اور عصر میں 5 منٹ، اور مغرب میں، عشاء میں کچھ لمبا لگ جاتا ہے. تو اگر ہم چلیے سب کو 15 منٹ مان لیا، 5 منٹ چھوڑ دیجئے، تشریف رکھیے، تو کتنا وقت آپ کا لگا عبادت میں بتائیے؟ 5 نمازوں میں 15 × 5 = 75، 1 گھنٹہ 15 منٹ آپ کے لگے.
सवा घंटा इबादत में उस शख्स का लगा जिनके चेहरे पर दाढ़ी, जिनके सर पर टोपी और जिसके कंधे पर रुमाल है, जिनकी पेशानियों की सलवटें ये बता रही हैं कि ये अल्लाह का बंदा, दीन का मस्ताना और इस्लाम का आशिक और ये मजनू है, वो दीवाना है जिसे अल्लाह ने दीन और इस्लाम की एक दीवानगी अता की है, इसलिए उसका सवा घंटा लग रहा है। अब हम उठाएंगे इस नौजवान को। उठिए आप बेटे, खड़े हो जाइए। क्या साल आपकी उम्र है? 13 साल। आप मेरे मुखातब नहीं, बैठ जाइए। आप उठिए, ये टेक लगाने वाले खड़े हुए। आपकी उम्र कितने साल है? 16। आप मेरे मुखातब हैं। ये बताइए कि आपका कितना वक्त इबादत में लगता है? सही सही। जुमा हफ्ते में एक दिन जाते हैं मस्जिद? जुमा हजरत जाते हैं। जुमे में भी नहीं जाते हैं अभी? 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं? वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मगर आप तेज वाला पढ़ते होंगे ना? क्या मिनट वाली पढ़ते हैं आप? 15 मिनट वाली या 5 मिनट वाली? 20 मिनट वाली। वाह भाई वाह, तशरीफ रखिए। वाह भाई वाह वाह वाह। ये 20 मिनट वाली पढ़ते हैं, 1.5 घंटा इनको लगता है माशाअल्लाह। 1.5 घंटे में नमाज पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? तो सवा घंटा से 1.5 घंटे वाली नमाज है। बताइए, जो लोग पढ़ते भी नहीं उनका तो 1 मिनट भी नहीं लगता इबादत में, पूरे दिन गुजर रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जरा एक बार जायजा लीजिए आप इस बात का कि आप पैदा किए गए हैं इबादत के लिए, और जो सबसे बड़ा आबिद जाहिद है, शब जिंदादार है, तहज्जुद गुजार है, तिलावत करने वाला है, मुनाजात करने वाला है, इस्तिग़फ़ार और तस्बीह और तहलील करने वाला है, उस शख्स का सवा घंटा लग रहा है। ए मेरे भाइयों, ए मेरी बहनों, ए मेरी माँ, खुदारा बताओ, हम और आप अपने आने के मकसद में कामयाब हैं या नाकाम है? बताओ। हम नाकाम हैं अपने आने के मकसद। सवा घंटा सिर्फ इबादत में लग रहा है, सवा घंटा। कम से कम 13 घंटा इबादत में लगना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। कहा कि चलो 5 नमाजें तो पढ़ लो। इन 5 नमाजों के भी अगर जिसने सवा घंटा 1.5 घंटा भी लगा लिया वो भी कामयाब है। लेकिन उनका क्या होगा जो ये वक्त भी नहीं लगाते हैं? उनका क्या होगा बताइए? आप जानते कि हमारे मुआशरे में 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, 10% लोग। ये सही है अंदाजा? नमाज 13 साल 14 साल से फर्ज हो जाता, बालिग हो जाते हैं बच्चे। अब बताइए, 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते, इसके बावजूद इरादा ये होता है, ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है कि अल्लाह की नुसरत हो, अल्लाह की गैबी मदद आए, फरिश्ते आसमान से उतरने लगे, बद्र उहुद की तरह फरिश्तों की कतार अंदर कतार जमीन पर आती रहे। तो बताइए कि कैसे अल्लाह की नुसरत और कैसे अल्लाह की गैबी मदद आएगी जहाँ 90% लोग ईमान वाला अमल ही नहीं कर रहे। ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बताइए कि वो नमाज जो ईमान की अलामत है वही नमाज नहीं पढ़ रहे, तो फिर क्या रह गया जिंदगी में? उसे कैसे मोमिन कहा जाएगा? सबसे पहली इबादत यही है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारी इबादत का ये जायजा, मैं एक जायजा लेना था मुझे और कुछ नहीं। एक दूसरा जायजा आई, आप मुसलमान हैं, कुरान मजीद की पहली आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ लोगों पढ़ो, पहली वही है, पहली वही है कि पढ़ो। हमारी तालीम का क्या जायजा है आप जानते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान किया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं मुबल्लिग बनाकर भेजा गया, इन्नमा बुइस्तु मुबल्लिगा, इन्नमा बुइस्तु ज़किया, इन्नमा बुइस्तु तक़िया, इन्नमा बुइस्तु सूफिया, इन्नमा बुइस्तु दाइया। कुछ नहीं फरमाया, सिर्फ एक ऐलान फरमाया, एक है नारे मस्ताना सरकार दो आलम शहंशाह कौनैन का, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तालीम देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। यानी मैं
पढ़ाने के लिए बना कर भेजा गया हूँ। इंसान कोई भी हो, बहरो बर से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी काखे फकीरी में जिंदगी गुजारने वाला, किसी शाही महल में जिंदगी गुजारने वाला हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अरब ममालिक में हो, वो बर्री जिंदगी गुजार रहा हो, बहरी जिंदगी गुजार रहा हो, जजीरों और टापुओं में बसने वाला हो, जंगलों में खुशकियों में बसने वाला हो, जर्रात में रहने वाला हो, कोई इंसान हो, कहीं से ताल्लुक रखने वाला हो, हर एक के लिए ऐलान किया कि मैं तुम सब के लिए उस्ताद बनाकर भेजा गया हूं। इसीलिए ऐलान किया कि मैं ऊती तो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन व आखिरीन का मुझे इल्म दे दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म मुझे दिया गया, आदम का इल्म मुझे दिया गया, शुएब का इल्म मुझे दिया गया, शीस का इल्म मुझे अता किया गया, जकरिया और यहया का इल्म मुझे दिया गया, इब्राहिम और इस्माइल का इल्म मुझे दिया गया, इसहाक और याकूब का इल्म मुझे दिया गया, यूसुफ का इल्म मुझे दिया गया, मुझे तौरात का इल्म दिया गया, इंजील का इल्म दिया गया, ज़बूर का इल्म दिया गया, हत्ता के सहाइफ इब्राहिम मूसा का इल्म अता कर दिया गया। सारे उलूम आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले उलूम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता कर दिया गया। मोहम्मद का कोई उस्ताद नहीं, मोहम्मद नबी का कोई उस्ताद नहीं होता है। नबी के बारे शेख सादी कहते हैं, यतीमे के ना कर द कुरान दुरुस्त, कुतुब खाना चंद मिल्लत बशुस्त। यतीम ऐसा मोहम्मद कि उन्होंने कभी कुरान किसी के सामने बैठकर पढ़ा नहीं, जानुए तलम्मुस तय नहीं किया, लेकिन दुनिया के सारे मज़ाहिब के कुतुब खानों को उसने दो डाला। अंबिया को अल्लाह पढ़ाते हैं, रसूलुल्लाह के असातिज़ा उस्ताद अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त होते हैं। कायनात में उनका कोई उस्ताद नहीं होता। अगर कायनात में कोई उस्ताद होगा तो नबी अपनी नबूवत कैसे उस्ताद के सामने पेश करेगा। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, वो सरकार जो आपके नबी हैं, महबूब किबरिया हैं, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक हैं, ताजदार मदीना हैं, शहनशाह कौनैन हैं, सरकार ज़ी वक़ार हैं, मोहसिन आज़म हैं, हमारे और आपके वालिदैन की जान हैं, जिन पर हमारे और आप सबकी जानें कुर्बान हो। वो जिनके लिए जमीन पैदा की गई, जिनके लिए आसमान पैदा किया गया, जिनके लिए पहाड़ नस्ब किए गए, समंदर बहाए गए, चांद रोशन किया गया, सूरज रोशन किए गए, सितारे झिलमिलाए गए, जिनके लिए कायनात का एक एक जर्रा पैदा किया गया, इंसान पैदा किए गए, जिन्नात पैदा किए गए, फरिश्ते पैदा किए गए, उस अल्लाह, उस नबी ने जो साफ ऐलान किया, सिर्फ एक ऐलान, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम। आपको कहना यह है कि इस्लाम का इम्तियाज और इख्तिसास इल्म है। मुझे एक जुमला आपको सुनाना। इसलिए आप देखें, मक्की जिंदगी है, दार अरकम जैसे मदरसे कायम है। इसीलिए मदनी जिंदगी है, मस्जिद नबवी तामीर होती है, सुफ़ा का चबूतरा मदरसे की शक्ल में तामीर होता है। शुरू ही दिन से मदीना इल्म से भर जाता है, बगदाद इल्म से भर जाता है, बसरा दारुस सल्तनत होता है, इल्म से भर जाता है, कूफा दारुस सल्तनत होता है, इल्म से भर जाता है। यह है खिलाफत बनु राशिदा, यह है खिलाफत बनु उमय्या का जमाना। उलूम के तर्जमे हो रहे हैं, उलूम व फुनून की ईजाद और तदवीन होती चली जा रही है, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, उसी कलमे तय्यबा के पढ़ने वाले, उसी इस्लाम के नाम लेवा, उसी मोहम्मद के महबूब, उसी चाहने वाले आप और हम सब हैं। लेकिन यकीन मानिए, बताइए हमारे इल्म का क्या हाल है? क्या हाल है हमारे इल्म का? बताइए कि इस मजलिस में कितने हाफिज कुरान हैं, कितने आलिम दीन हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं? तालीम की क्या सूरत हाल है? एक जायजा तालीम का भी आइए मैं आपको पेश कर देता हूं। मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की सूरत हाल तालीम की यह है कि 43% 43% 43% मुसलमानों के बच्चे आज न मदरसा जा रहे हैं, न मकतब जा रहे हैं, न स्कूल कॉलेज कहीं जा रहे हैं। 43% बच्चे अंगूठा छाप हैं, न वो ABCD पढ़ते लिखते, न अलिब्बा पढ़ते लिखते, न क ख ग जानते हैं, वो अंगूठा छाप है। 43% मुसलमानों के बच्चे। अब कितना बच गया? 57% सिर्फ बच गए। अब ये 57% में 3% मदरसे जाते हैं, 54% बच गए।
54% बच्चे जो होते हैं वो स्कूलों में जाते हैं। अब ये LKG में है, UKG में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चलते हुए वो 10वीं तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 14 बच्चे रह जाते हैं। हमारे मुसलमानों के बच्चे सिर्फ 100 में 14 बच्चे जो 10वीं पास करते हैं, 100 में 14 बच्चे। आप अंदाजा कीजिए कि 100 में 10 बच्चे 10वीं तक पहुंच रहे। अब आगे देखिए, आगे भी ये 14 बच्चे जाकर ग्रेजुएशन जो पास करते हैं, BA करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वो सिर्फ 4% रह जाते हैं। 4 बच्चे। अब जब 4 बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद ही आला तालीम के दरवाजे खुलते हैं कि उसे इंजीनियर बनना है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे IAS बनना है, उसे IPS बनना है, उसे साइंसदान बनना है, जो भी बनना हो, उसके बाद आला तालीम के दरवाजे। जब 4 ही बच्चे वहां पहुंचे हैं जिनके लिए आला तालीम के दरवाजे खुल सकते हैं, तो अब अंदाजा कीजिए चारों के 4 भी अगर आला तालीम में चले गए तो क्या एक तरफ 96 लोग हैं और एक तरफ 4 आदमी हैं, तो बताइए कि आपके IAS नजर आएंगे इस मुल्क में? आपके IPS नजर आएंगे? आपके डॉक्टर नजर आएंगे? आपके इंजीनियर नजर आएंगे? आपके जज नजर आएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? आपके वकील और लॉयर नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे। ख्वाब देखने से काम नहीं होता है, गुफ्तार के गाजी बनते हैं, इससे कुछ नहीं होता। किरदार अंजाम देना होगा, दिखाना होगा, जमीन पर उतरकर मैदान अमल में आकर अपने जुमूद तात्तुल को तोड़कर मैदान अमल में कूदकर इस अंदाज पर कौम को, मिल्लत को दिखाना होगा, कुछ कर दिखाना होगा। जब कौमें मुंतजिर रहेंगी कि हमारा शरिया काम करेगी, जब कौमें मुंतजिर रहेंगी कि जमीयत उलमा काम करेगी, जब कौमें मुंतजिर रहेंगी कि फला शख्सियत, फला बुजुर्ग, फला शेख तरीकत, फला पीर जमान, फला कायद मिल्लत और फला बड़ा आदमी काम कर लेगा, काम नहीं होगा। काम जब कौमें मिलती हैं, जमा होती हैं, ताकतें यकजा होकर काम को आगे बढ़ाया जाता है, काम बढ़ता है। मेरे भाइयों, हम में से, आप में से हर शख्स जिम्मेदार है। कल क़यामत में उसकी रियाया के बारे में उनसे सवाल किया जाएगा। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है। बुनियादी 2-4 जिम्मेदारियां जरा मैं सादे लफ्जों में आपको बयान कर दूं ताकि बात समझ सकें। आसान बातें कहना चाहता हूं। आप लोग जागे हुए और बेदार हैं, 1-2 बात कह दूं आपको, कह दूं भाई आप लोगों को 1-2 बात? माशाअल्लाह, चंद बातें लाइन से अब कहता हूं। आपने अपना एक जायजा देख लिया इबादत का, एक जायजा देख लिया तालीम का कि आप 4% सिर्फ ऊपर जा पा रहे हैं, 96% दूसरे लोग हैं, तो इस मुल्क का नक्शा नहीं बदलेगा। ये मुल्क 70 साल में जहां पहुंचा है, अगले 70 साल नहीं 7 साल में कहां पहुंच जाएगा, आप इसका भी जायजा और अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए जिस तेजी के साथ मुल्क का नक्शा, बिरादरान वतन की जबानें, उनके अंदाज, उनके फिक्र, उनके चलने फिरने और उनके रहने सहने का रंग ढंग बदलता जा रहा है, आप देख रहे हैं उसे, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, आज आपको कुछ करना पड़ेगा। जब नहीं किया आपने तो यहां तक पहुंच गए और सोए रहेंगे तो फिर याद रखिए कि सोने की भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आप कीजिए। करना क्या है? सबसे पहली चीज याद रखिए, तकदीरें बदलती हैं, दिल की हरारत और गर्मी, जोशे जुनून और दीवानगी, इखलास का ताजमहल तकदीरें बदला करती हैं। ये लाठी डंडे तकदीरें नहीं बदलती, मेहनतें कोशिशें सिर्फ कामयाबी नहीं दिलाया करती। याद रखिए, आपके लिए बुनियादी जरूरत यह है कि अल्लाह की तरफ इनाबत होनी चाहिए, अल्लाह की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत, मुसलमानों पर मसाइल आते हैं, मुश्किलात, कोई कहता कि ये आजमाइश है तुम्हारे लिए और कोई कहता कि ये अजाब है, मैं कैसे फर्क करूं कि हम पर आजमाइश है या अजाब है, खुदाबंदी है? इमाम मालिक ने कहा कि हालात जब आए
تو دیکھو لوگوں کی حالت کو، اگر اللہ کی طرف توجہ بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ یہ آزمائش ہے، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی اور انقلاب نہ آئے، وہ اسی حال پر قائم رہے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، آپ خود فیصلہ کیجئے، اتنے مشکل حالات میں بھی ہماری زندگیوں میں کتنی تبدیلی، کتنا انقلاب ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو پھر یہ آزمائش ہے یا براہ راست عذاب الہی ہے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کسی خوش فہمی میں مت جئیے، یہ عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے۔ اسی لیے فرمایا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے ہے۔ اس لیے جو مسلط کیے جا رہے ہیں سروں پر، وہ ہماری بدکرداریوں، بدعمالیوں، ہماری خیانتوں اور ہماری برائیوں کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف انابت، توجہ، اللہ کی طرف خشوع و خضوع، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری ہونا چاہیے، اللہ کا دستور ہمارے اعضاء و جوارح پر جاری ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ میں سے ہر شخص کو علم سے آراستہ ہونا ہوگا۔ علم کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ کیا کیا کام کرنا ہے؟ ایک کام تو آپ اپنی زندگی میں کیجئے، ہر شخص قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ ہر شخص قرآن پڑھنے، 70 سال کے ہیں تو بڑے بڑے 80 سال میں بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا ہے۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرنا ہے۔ ارے پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے اللہ کی راہ میں، اور جنت میں سیدھے چلے جاؤ گے۔ تو آپ قرآن مجید پڑھیے۔ جو شخص دنیا میں زندہ ہے اور اللہ کا کلام قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتا ہے، وہ محروم القسمت ہی نہیں، اس دھرتی پر بوجھ ہے۔ وہ کائنات میں ایک ایسا انسان ہے کہ جو اس کائنات کا بوجھ ہے۔ اگر قرآن جو کلام الہی ہے، جس کے بارے بخاری نے کہا القرآن هو کلام اللہ وخرج منہ وتبرأ منہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اس قرآن سے برکت حاصل کرو۔ اے لوگو، اسی لیے قرآن چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، دکھانا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، اس کی زیارت بھی ثواب ہے، اس پر ہاتھ پھیرنا بھی ثواب ہے۔ اسی لیے بخاری نے سرکار کی زبانی نقل کیا کہ تبرک ہے قرآن۔ لیکن قرآن کو تبرک صرف بنانے سے نہیں، قرآن کا ایک نقشہ اور خاکہ ہے تبرک۔ قرآن دستور حیات انسانی ہے، انسانی زندگی کے گزارنے کا دستور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید کو کم از کم دیکھ کر پڑھنے والے بن جائیے۔ اپنے ائمہ خطبہ سے کہیے قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر آپ کی مسجد میں کریں۔ قرآن جو کہتا آپ سے اس کو جانیں گے، تبھی تو ان کے تقاضوں پر عمل کریں گے۔ دوسری بات، آپ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کیجیے۔ یہ کوشش کیجیے کہ ہماری آبادی میں ایک بچہ بھی جاہل باقی نہ رہے۔ اپنا بچہ اگر انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، آپ کا بچہ اگر JNU میں چلا گیا، جامعہ میں چلا گیا، علی گڑھ یونیورسٹی میں چلا گیا، آپ کامیاب نہیں ہوئے جب تک آپ کا معاشرہ نہیں بدلے گا۔ معاشرے کا ایک ایک بچہ، غریب کا بھی بچہ اگر تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی اور آپ کے معاشرے میں انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ایک بچے کو پڑھانا ہوگا۔ اس کا میں ایک طریقہ میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی آبادی میں تعلیم کا جو وقت ہے صبح سے لے کر دوپہر تک کا، ایک بچہ بھی کھیلتا ہوا، پھرتا ہوا، گھومتا ہوا، ٹہلتا ہوا، بیٹھا ہوا اگر نظر آ جائے، آپ اس کے والد کا نام پوچھئے، یا جانتے ہیں تو ان کے والد تک پہنچ کر ان سے پوچھئے کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا، کیا وجہ ہے؟ اگر پیسوں کی کمی ہے تو میں اس کا انتظام کروں گا، لیکن آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ ان کو ٹوکیے۔ میں جانتا ہوں کہ دور وہ آ چکا ہے کہ اپنے بچے کو بھی ایک تماچا مارنا مشکل ہو گیا، اپنے بچے کو کچھ کہنا سننا مشکل ہو گیا، لیکن دوسرے کے بچوں کو آپ کہاں کہہ سکیں گے؟ لیکن میرے بھائی نہیں، اس دور کو بدلیے، اس مزاج کو اٹھا کر پھینک دیجئے۔ اگر دہر میں انقلاب لانا ہے تو آپ کو کوششیں کرنی ہوں گی۔ سرکار پر بھی تکالیف آئی ہیں، آئیں گی، آنے دیجئے، مگر آپ اس کے لیے ایک عزم کیجئے کہ ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے۔ ایک ایک بچہ ہمارا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔
آخری بات میں آپ حضرات سے کہہ کر ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس ملک میں ہیں اس کا جو نقشہ بن رہا ہے، ہمیں اس ملک کے اندر جینے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم اور اس ماحول میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ کیا ضرورت نہیں ہے اس آبادی میں ہم مکاتب قائم کریں، ہم مدارس قائم کریں؟ کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے ہم اسلامی عصری تعلیمی ادارے قائم کریں، اسلامک اسکولز بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں؟ آپ کارخانے مت لگائیے، فیکٹریاں مت لگائیے، جائیدادیں مت خریدیے، زمینیں مت بنائیے، بینک بیلنس نہ بنائیے۔ اللہ اگر وسعت دے تو آپ ادارے قائم کیجئے، ادارے بنائیے، ادارے بنائیے۔ اگر پیسے ہیں تو اہل علم کو پکڑ کر شامل ہو جائیے، اہل علم ہیں، پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو ملنے، دو چار آدمی مل کر ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے امارت شریعہ سے ہمیں اعلان کیا ہے کہ 100 مکتب ہر سال امارت شریعہ قائم کرے گی، 10 دارالقضا قائم کر رہی اور 10 CBSE طرز کے اسلامی پیٹرن پر چلنے والا 12ویں تک کا اسکول 10 وہ قائم کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس پر تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا آپ سب کی محنت، آپ سب کا تعاون اور آپ سب کی کوششیں اس کے ساتھ لگنی چاہیے۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ ہمیں اپنے آنے کے مقصد کو اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے مشن کو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو کیسے بدلنا چاہیے اور اپنے جمود و تعطل کو توڑ کر ہمیں ملت کے لیے کیسے مفید اور کارآمد ہم ہو سکتے ہیں، اس کے لیے خود بھی بیدار ہونا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی بیدار کرنا پڑے گا۔ میری ماں بہنوں کا بڑا کردار، بڑا رول اس میں ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے گود میں پلنے والے اور اپنے پستان سے اس شیرخوار بچے پینے و دودھ پینے والے بچے سے لے کر اگر اس کی تربیت کا آغاز کر دیں تو وہیں سے پلنے والا بچہ، وہیں سے نکلنے والا وہ شیرخوار بچہ امام بخاری کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، ابو حنیفہ شافعی بنتا ہے، احمد ابن حنبل اور مالک بنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے وہ نظام نہیں بنایا تو ظاہر پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے گودوں میں پلنے والا جنید بغدادی ہوں گے، شبلی نعمانی ہوں گے، ہماری گودوں میں پلنے والے ظاہر شیخ جیلانی، امام رازی و غزالی پیدا ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں رازی پیدا کرنا ہے، رومی پیدا کرنا ہے، عطار پیدا کرنا ہے، گنج شکر پیدا کرنا ہے، اگر ہمیں گنگوہی و نانوتوی، اشرف علی تھانوی پیدا کرنا ہے، ضرورت اس بات کی ہے ہماری مائیں اپنے بچوں کی تربیت ذہنی فکری اسی انداز کی کریں۔ آج تو اسمارٹ فون موبائل نے ایسا تہز نہز گھر کا کر دیا کہ باپ بھی بیٹھا ہوا موبائل لے کر، ماں بھی بیٹھا ہوا موبائل لے کر، کسی کو موقع نہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کر اپنے بچے کو سنائیں، اللہ کے رسول کے واقعات سنائیں، سیرت رسول ان کے سامنے بیان کریں، ان بچوں کی صحیح تربیت تو کریں۔ اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ اے لوگوں، کل قیامت میں تم مجرم ہوگے، گرفتار کیے جاؤ گے اور قیامت میں جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تم نے حقوق ادا نہیں کیے اپنے بچوں کے، اس لیے آپ ڈریے اللہ سے، حقوق ادا کیجیے اپنے بچوں کے، حقوق ادا کیجیے اپنی بیوی کے، حقوق ادا کیجیے اپنے شوہر کے، حقوق ادا کیجیے اپنے باپ ماں اور دادا دادی نانا نانی کے، اعزاء اقربا کے، پڑوسیوں کے۔ یہ آپ کی زندگی کے مسائل ہیں۔ آج فون کے آنے کی وجہ سے رشتہ داریاں، خون کے محبتیں، تعلقات و رحم سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے بوڑھا باپ اپنے بچے سے بات کرنے کو ترستا ہے، بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے تو اس بات کا بھی موقع نہیں کہ باپ سے ایک بات بھی کر لے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں کہ باپ کی محبت، ماں کی ممتا میرے سلسلے میں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ایک بار پھر بڑی تبدیلی جو معاشرے میں آئی ہے، اس کے لیے بڑا انقلاب لانے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو یاد رکھیے اس صفحہ ہستی پر پھر ہمارا نام لینے والا اور اس صفحہ ہستی پر ہمارا وجود، ہمارا تشخص سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم بیدار ہوں اور اپنے لیے کچھ صحیح تدبیر، صحیح فہم، صحیح شعور، صحیح تدبر، صحیح غور و فکر کے ساتھ ہم میدان عمل میں آئیں۔ دعا کریں حق تعالی شانہ اس اجلاس کو قبول فرمائے اور ہونے والی تعمیر مسجد کے اس مرحلے کی پردہ غیب سے اللہ اس کی کفالت فرمائے۔
آپ حضرات سب کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے گھر کے لیے قربان کر دینا چاہیے. جو آپ نے قربان کیا وہی آپ کا ہے، جو آپ نے اپنے لیے سمجھا وہ آپ کا نہیں، وہ دھوکہ ہے، وہ آپ کے وارث کا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات اس بات کی کوشش کیجئے، ابھی نہیں دیا آپ نے بعد میں دیں، لیکن اپنی مسجد کے لیے آپ حضرات پوری جان و مال کے ساتھ، پوری قوت و طاقت کے ساتھ یہ لگائیں. مسجدیں اپنی آبادی میں اپنے چندے سے اور اپنے ہی پیسے سے بننا چاہیے. جب باہر کے چندے آپ لگائیں گے اس میں وہ روحانیت، اس میں وہ نورانیت، اس میں وہ برکت، ان میں وہ سکون، ان میں وہ طمانینت نہیں پیدا ہوگی. اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ 100-200 سے ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں. میرے بھائیوں 1000 2000 5000 10000 سے تعاون کرو اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہوگا، ہم کس طرح اس کے لیے جان و مال لگاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تعمیر مسجد میں بھی حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اخیر میں برادر مکرم جناب شاعر اسلام ابرار دانش صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے حکم دیا اور آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر کچھ کہنے کا اور آپ کی محبتوں کے سامنے آپ حضرات کی زیارت کرنے کا یہ موقع گراں قدر عنایت ہوا. اللہ تعالی ہمارے آنے کو اور آپ سب کے اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.